بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول۔ روزانہ نماز عصر کے بعد ایک تسبیح، زندگی کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ آزما کے دیکھو، حیران ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کم مایگی و ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں۔ یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورۃ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ حالت انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا،
مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں۔ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے اللہ کو گریہ و زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، جس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اور اگر اس وقت نماز عصر کا وقت ہو تو روایت میں آتا ہے وَالشَّمْسُ إِنَّا غُرُوبِهَا، تو قبر میں اس کو میت کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے، جیسے عصر کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دم خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ جب اس میت کو سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں ملتی ہے، جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں نا، اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھیں ملتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، وہی بات، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دیں، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم اب ختم ہے، اب نماز نہیں پڑھنی، اب حساب کتاب ہوگا۔ تو اسکالر یہ حدیث بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کی فکر کیا تھی، جب وہ دنیا میں تھا سورج غروب ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آیا کہ میری نماز نہ رہ جائے، کہیں عصر کی نماز نہ رہ جائے تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں، یعنی اس کا دھیان ابھی تک نماز کے اندر ہے، اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا ایک اسکالر کا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچر دیے ہیں، ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا ہے کہ آخری جو دھیان یا دماغ میں بندے کے چیز ہوتی ہے نا، جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے، مرنے کے وقت پہ وہی چیز نکلتی ہے۔ اور واللہ یہ ڈاکٹر نے خود بتایا کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، یعنی مرتے وقت گانوں کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے نیورونز یعنی دماغی خلیوں کے کنیکشن مضبوط جب بن جائیں کسی چیز کے حوالے سے، ظاہر ہے ایک بندہ خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے، اس میں ایک خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کے نیورونز کے کنیکشن انہی باتوں کے مطابق بن جائیں گے، اور پھر اس کے دھیان میں وہی چیز ہوگی، اور جب بھی وہ متوجہ ہونے لگے گا تو دماغ کی وہی چیز
رپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں، اور اس کی فکر ہی یہ تھی کہ نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے نماز کیا کرتی تھی دنیا کی زندگی میں۔ اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے میری عصر کی نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ چیزیں جو اہمیت کی حامل ہیں ہماری زندگی میں، انہیں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر سے مراد یہ ہے کہ ایک تو سو گیا ہے، یاد نہیں رہا، یا ویسے ہی کوئی بازار میں ہے، مسجد نہیں مل رہی، جیسے خواتین ہیں بازار میں اکثر ہوتی ہیں، جگہ نہیں نماز پڑھنے کی، نماز رہ جاتی ہے۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ ہے عصر کی نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ ایسے ہے کہ اس کی پوری فیملی چلی گئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی بہت تلقین کی۔ صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز۔ عصر کی بہت اہمیت ہے۔ عصر کی نماز تو کچھ بھی ہو جائے، عصر کی نماز نہ چھوڑا کریں، اس لیے اس کو وہاں بھی سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر ادا کرنے دو، تو فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بہت اہم چیز کی، جس کی اہمیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ ہمیں دعائیں سکھائیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے۔ وہ چیز کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے، انسان گناہ گار ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، جیسا بھی ہے، مسلمان تو ہے، اللہ سے دعا تو کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اکثر دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دیں، مجھے یہ پسند آ گیا ہے، مجھے یہ شخص دے دیں، ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک دنیاوی دعا ہے۔ اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی تنخواہ ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں زیادہ تر دنیاوی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خاوند مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے۔ حرج کوئی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن کتنے فیصد ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیں، یا یہ کہ یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت میں، یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے ان کی ملاقات نصیب فرما، یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دعاؤں کا طریقہ ہی شفٹ ہو گیا ہے، دنیاوی تو ہے ہی، لیکن وہ دعائیں جو اہمیت رکھتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا تصور دیکھیں کہ کیا مانگا اللہ سے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھیں، یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے بھی، اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں، کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہو، ان کا خیال چیک کریں۔ ہم تو مانگتے ہیں نا، بچوں کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچہ آپ کا جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے، پڑھے، لیکن اتنی دعا، یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے۔ نمازی بنانا سب کو، اپنا فرما بردار بنانا، عبادت گزار بنانا،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا۔ یہ ہوتا ہے تصور، مقصد، لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے بڑے مقصد کے ساتھ کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی، اور یہ اتنی جامع ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے دونوں جہانوں میں سب سے بہتر عطا فرما، ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بہتر دیجئے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا، اور آخرت میں میری امت کے لیے بہترین دیجئے گا۔ تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا طریقہ شفٹ کیجئے۔ اصحاب کہف کی دعا دیکھیے کہ اے ہمارے رب رہنمائی کر سیدھے راستے پہ، اور ہماری ہدایت بڑھا دے، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں۔ تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہونا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو یہ دعا کے بہترین دعا ہے جو اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ایک راستہ، امید اور مقصد نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، دنیاوی چیزیں نہیں مانگی، فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ہتھیار مانگ سکتے تھے، لیکن کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دیں، یعنی مجھے ہمت دیں، مجھے وہ حوصلہ اور طاقت دے کہ میں چیزوں کو واضح دیکھ سکوں، اور میرے مقصد میں آسانیاں پیدا کر۔ ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں فلاں کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ یا اللہ میں خاندانی معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دیں تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، اور میں بہت اچھے سے بات کر سکوں۔ اور ہمت مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں، کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی، مخصوص ہو کے دعا کی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمر نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا، اصل بات یہ ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے نماز عصر کے بعد جو ایک تسبیح پڑھنی ہے، جیسے ہی آپ نماز عصر مکمل کر لیں اس کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے جو ہم نماز میں درود پاک کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ویسے تو یہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں تو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت و فضیلت معلوم ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والا بن جائیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے، آمین، اور ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔